الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. اللہ اکبر. محترم حضرات، یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت مبارکہ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 10 ذی الحج کو وہاں مکہ مکرمہ میں بناتے ہیں اور باقی عالم اسلام میں 10 ذی الحج کو سب مسلمان قربانیاں کرتے ہیں. یہ قربانیاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یا ان کے اس واقعے کے تناظر میں ہی نہیں، بلکہ قربانی کا یہ طریقہ ان سے بھی پہلے امتوں نے رائج تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کل امت جعلنا منسکا ناسکوہ، کہ ہم ہر امت کے لیے قربانی ہے اور وہ ہر امت قربانی کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ قربانی جو ہم مسلمان کرتے ہیں، اب اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے. یہ جو آج مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں محترم قاری صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الموصل تلاوت کی ہے، اس میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وانحار کے معنی اکثر و بیشتر مفسرین رحمۃ اللہ نے قربانی کرنے کی، نماز پڑھے اور نماز کے بعد قربانی کریں. حدیث میں بھی یہی آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی آدمی کرتا ہے نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد، اس کی قربانی تو درست ہے، اور جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی درست نہیں، وہ دوبارہ قربانی کرے. اہل سنت تمام تو اسی نبی علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق عید پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرتے ہیں. لیکن روافظ وہ عید پڑھنے سے پہلے بلکہ صبح کی نماز سے بھی کوشش کرتے ہیں پہلے ہی قربانی کر لیں، اندھیرے میں رات جو بالکل ناجائز ہے. بات دراصل یہ ہے کوئی مانے تسلیم کرے یا نہ کرے، اہل سنت کا ہر عمل کی مخالفت انہوں نے کر لی، وضو سے لے کے کلمے سے لے کے بلکہ جنازے تک. وہ جنازے میں بھی 4 تکبیروں کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں 5 تکبیریں کہنی چاہیے، 5 پاک کی نسبت سے 5 تکبیریں کہنی چاہیے. لیکن اہل سنت میں جواز ہے 4 سے زائد تک، لیکن معمول کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ہم ادا کرتے ہیں. کلمے میں بھی یہ لوگ اسی طرح تحریر کرتے ہیں، بلکہ آذان میں جو کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، وہ آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ
وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ کلمات جو آزان میں انہوں نے اضافہ کر رکھا ہے، کلمے میں بھی یہی اضافہ کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الصافات میں بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہاں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے، نبی علیہ السلام قربانی کرتے ہی نہیں تھے، حکم بھی فرماتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا بھی کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے ابراہیم باپ کی سنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے تو یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، بلکہ سفر میں ایک دفعہ عید الاضحیٰ آئی تو سفر میں بھی نبی علیہ السلام نے قربانی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ ان کے پاس اگر اس قربانی کے ایام میں پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ قرض لے کے، انہیں امید ہوتی تھی کہ یہ قرض میرا اتر جائے گا، قرض لے کے بھی وہ قربانی کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب جو صاحب استطاعت تھے قربانی کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم قربانیوں کو موٹا تازہ کھلا پلا کے کرتے تھے، اور صحابہ کرام جو ہے نا وہ بھی خوب کھلا پلا کے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، عظموا ضحایاکم فإنھا علی الصراط بقایا، قربانیوں کو موٹا تازہ کرو، یہ پرسرات سے گزارنے کا سبب ہے، گزرنے کا سبب ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل بے معنی روایت ہے، بلکہ بے اصل روایت ہے۔ قربانیوں پر سواری سے نہیں، بعض کو منچلے چھوٹا جانور اور اس کے اوپر بیٹھ کے ہی جاتے ہیں کہ یہ میرا بار برداشت کر لے گی، اللہ اکبر کی عادت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ میدان معاشر میں پرسرات پر اللہ اکبر کبیرہ، وہ یہ قربانیاں نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی برکت سے پرسرات سے انسان گزرے گا۔ جس قدر اطاعت اور فرمانبرداری کی ہوگی اتنی ہی صورت سے اور اتنی ہی جلدی وہ پرسرات سے، اگرچہ وہ بہت بال جیسی بڑی اور تلوار جیسی تیز ہوگی، لیکن وہ ان سے بالکل تیز گھوڑوں کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی برکت ہی سے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قربانی شاعر اللہ ہے اور ان کی تعظیم تقریم کرنی چاہیے، کھلانا پلانا چاہیے۔ مریل جانور اسی لیے فرمایا ہے کہ قربانی کو کے لیے پسند نہیں کیا نبی علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی کے معنی کیا ہے۔ قربان قربا، اس سے یہ قربان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے قریب ہونا، قریب ہونا اس کے معنی ہے۔ قربانی گویا کہ کرنے والا جب قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں اس واقعے میں اللہ الجلال نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کریں، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ دونوں 2 بیٹوں نے، اس طرح کے تاریخ میں اور تفاصیل میں آیا ہے، تورات میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ 2 بیٹے قابیل اور حابیل، حابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، دونوں نے قربانی کی۔ جو قربانی کی اس مسئلے کو رہ رہے تھے، قربانی کی، مگر ہوا کیا کہ قابیل کی قربانی
قبول نہ ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. حابیل کی قربانی قبولیت کا اس وقت اشارہ یہ ہوتا تھا آگ آتی تھی اور جس چیز کو قربان کیا ہوتا تھا وہ اس کو جلا کے راہ کر دیتی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ علامت قرار پائی تھی کہ یہ چیز اللہ کے ہاں قبول ہے. قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار. وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کا عہد و پیمان ہے کہ تم کسی بھی ایسے مدعی رسالت اور نبوت پر ایمان نہ لانا جب تک کہ اس کی ہوئی قربانی کو آگ آگے جلا نہ دے. آگ آگے جلا نہ دے اس وقت تک تم اس نبی کی نبوت پر رسالت پر تم نے ایمان نہیں لانا. اب نبی علیہ السلام کو بھی وہ اسی معیار پر پرکھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو بھی اسی لیے پرکھتے تھے. لیکن یہ کتنا ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کی بدولت کرم ہے اللہ کا، اور اللہ کا کتنا فضل اور رحمت ہے کہ پہلی امتوں میں تو یہ ایک علامت تھی لیکن اور ان کو خود کھانے کی اجازت نہیں تھی. قربانی کا جانور کو کھانے کی اجازت، قربانی کا مال خود کھانے کی استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی. لیکن نبی علیہ السلام کی امت کو قربانی کا جانور ہو یا قربانی کی اور کوئی چیز ہو اس کو کھانے کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کو ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت ہے. پہلے نبی علیہ السلام نے 3 دن سے پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا. لیکن آخری دور میں نبی علیہ السلام نے ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت دے دی کہ بعد کے ایام میں 3 سے زیادہ ہفتہ اشرا مہینہ تک جو ہے نا وہ تم جتنا چاہتے ہو کھا سکتے ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا اللہ جلال و اکرام کا احسان ہے نبی علیہ السلام کی بدولت پر. کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپنے پیارے پیغمبر کی امت پر کتنا کرم کیا ہے کہ امت کے افراد کو اس دنیا میں ندامت اور شرمندگی سے اللہ نے بچایا ہے. ندامت اور شرمندگی سے اللہ تعالیٰ نے بچایا بالفرض. اگر وہ پہلا ہی حکم رہتا کہ قربانی کی جائے، آگ آئے اللہ کی طرف سے اور قربانی کو جلا کے غسل کر دے، راہ کر دے، اگر یہی علامت قبولیت کی باقی رہتی تو پھر کیا ہوتا؟ وہی بحال ہوتا جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہو. وہاں کیا ہوا تھا؟ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے قبول نہ ہوئی. ایک کی قربانی کو آگ آئی اور جلا کے راہ کر گئی، دوسرے کی قربانی پڑی رہی. اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ تو آگ میں حسد میں جل بن کے رہ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں. تیری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ میں تمہیں قتل کر دوں. اسی آیات میں اللہ نے فرمایا ہے قال لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر یہ حکم اس حکومت میں بھی باقی رہتا تو یہ قتل و غارت باقی رہتا، تو یہ قتل و غارت بھی باقی رہتا. اور وہ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کے گویا کے پیشانی پر اللہ کے ہاں عدم قبولیت کا ایک ٹکا لگ جاتا. وہ تو وہ ہے جس کو ان کا مال پتہ نہیں کیسا ہے، اللہ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. اس قسم کی باتیں نکلتی. اللہ نے امت کو بحیثیت وہی نبی علیہ السلام کی امت پر رحمت کرتے ہوئے اس شرمندگی، اس ندامت سے اللہ کو جلال نے اس امت کو بچایا ہے. اتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے نے ذکر کیا کہ ان دونوں بندوں قربان کا ذکر کر رہا تھا. قربان قریب کرنا، قریب ہونا. حدیث میں آتا ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اللہ اکبر کبیر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَضَلُّوا عَنْهُمْ اللہ فرماتے ہیں مکے والوں تم آتے جاتے ہو شام آتے جاتے ہو ایران آتے جاتے ہو راستے میں وہ بستیاں بھی تمہارے سامنے آتی ہیں جن پر اللہ رب العزت کا ہے عذاب نازل ہوا تھا اور انہیں اللہ جلال نے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا تھا ان کو تم جانتے ہو اب تم خود سوچو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة لفظ وہاں قربان ہی استعمال تو یہ لوگ جن پر میرا عذاب آیا تھا یہ کے نام کی یہ قربانیاں اپنے معبودوں کے نام کی قربانیاں دیتے تھے کہ یہ راضی ہو جائیں گے تو یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے ان کے معبودوں نے بچا کیوں نہیں دی جن کی قرب کے لیے جن کی رضا جوئی کے لیے جن کی خوشنودی کے لیے جو ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور قربانیاں دیتے تھے کیوں نہ انہوں نے بچا لیا اللہ فرماتے ہیں تمہیں عقل نہیں آتی ظاہر کا عفق ہوں ماں کا جھوٹ تھا کہ یہ ہمیں قربان یہ ہماری قربانی ہے ان کے نام کی اللہ کے قریب کر دیتے یہ جھوٹ تھا اللہ رب العزت نے بحیثیت مجموعی فرمایا اتخذوا من دونہ اللہ نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی نظر و منت اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی یہ نظر و منت اور ان کی کہنا چاہیے کہ اوگمت اور ان کی تعظیم و تقریب یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی تو قربان یا قربانی کے معنی کیا ہے کہ وہ مال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے حدیث میں آتا ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی اللہ مما افترضت علیہ کہ جو چیز میں نے ان پر فرض کی ہے اس کی ادائیگی میں جتنا انسان فرض ادا کرنے والا میرا تقرب حاصل کرتا ہے کسی اور عمل سے حاصل نہیں کرتا کسی اور عمل سے حاصل ہے یعنی اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے فرائض کی ادائیگی اگر کوئی آدمی فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا نوافل اس کا اہتمام کرتا ہے فرائض کی پرواہ نہیں کرتا اللہ رب العزت کے ہاں وہ نوافل بھی قبول نہیں اصل چیز فرض ہے اور فرض ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے اور آگے اللہ نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ اور نفل پڑھ کے نفلی عبادت کر کے یعنی نماز 5 فرض ہے نفلی نمازیں پڑھی نوافل پڑھے تہجد پڑھے اشراق پڑھے اور مسجد میں تحیت المسجد پڑھے اللہ اکبر تو یہ نفلی عبادت ایک صدقہ وہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں یہ فرضی زکوٰۃ ہے جو سال کے بعد ادا کرتے ہیں باقی نفلی خرچہ ہے جو اللہ رب العزت کے قرب کے لیے ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ اکبر اور اسی میں یہ ایک قربانی بھی شامل حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جس وقت قربانی کرتے تو جانور کو لٹانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے اللہم منک ولک اللہم منک ولک دعا اور بھی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ دعا بھی پڑھتے لیکن ذبح کرنے سے پہلے اللہم منک ولک اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے اور تیرے لیے یعنی کتنا مختصر سا جملہ ہے اور کتنی معنویت ہے اس میں کہ اللہ مومن کا یا اللہ یہ جو میں قربان کر رہا ہوں یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں آپ نے دیا ہے آپ نے ہمت دی ہے آپ نے توفیق دی ہے میں قربانی کر رہا ہوں والا کا تیرے لیے تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے یعنی قربانی کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے یہ لفظ مختصر سے ہیں ہمیں بھی قربانی کرنے والے میرے خصوص بھائی جو ہے نا ان کو یاد کر دینی چاہیے اور اگر وہ خود قربانی نہ کر رہے ہوں تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے
اللہ اکبر کہ وہ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہوں اور وہ خود یہ پڑھے. اگر تصاب نہیں پڑھ رہا، وہ نہیں اس کو آتی یہ دعا، تو وہ کہے اللہم منکا ولک. اور ساتھ یہ بھی اگر توفیق اللہ دے دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. ہم نے انا من المسلمین پڑھا ہے. قرآن مجید میں تو ہے انا اول المسلمین. نبی علیہ السلام تو اسی کے حقدار تھے، لیکن ہم اول المسلمین تو نہیں ہیں. ہم تو بہت پیچھے 400-1400 سال گزر گئے، لہٰذا ہم من المسلمین ہیں، مسلمانوں میں سے ہم ہیں. تو یہ دعا بھی اللہ توفیق عطا فرمائے تو پڑھنی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ ان ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کا بھی دن نہیں کیا گئے ہیں. 2 ہی تو دن ہیں. آج کا دن تو سب سے ختم ہو گیا. 2 راتیں ہیں اور 2 دن ہیں. زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ، خیرات، نیکی کے جتنے کام جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے حدیث سنی ہے علماء کرام سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام الامر الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام، کہ جتنا نیک عمل اللہ رب العزت کے ہاں ان دنوں میں محبوب ہے، اتنا نیک عمل دوسرے ایام میں اللہ جلال کو محبوب نہیں ہے. نیک عمل بہرحال نیکی ہے، وہ ہر صورت نیکی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، فرم برداری ہے، لیکن ان دنوں میں زیادہ محبوبیت ہے. دیکھیے، ایک ہے عمل کی کثرت، ایک ہے عمل کی محبوبیت. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے عمل کی محبوبیت، ایک ہے عمل. بعض حضرات جذبات میں آ کے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ جناب ان دنوں کی ہوئی عبادت وہ رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں سے بھی افضل، لیلۃ القدر سے بھی افضل، یہ اور وہ، اتنا اجر، اتنا ثواب. یہ گنتی کا یہاں مسئلہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوبیت کا ہے. کہ لفظ جو آپ نے ارشاد فرمائے وہ ہے احب الی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب. وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں محبوبیت کا درجہ پا جائے تو وہ تھوڑا عمل بھی انسان کے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے. وہ تھوڑا عمل بھی اللہ جلال کے ہاں محبوبیت کا باعث بن جاتا ہے. بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب الجامع میں یہ بات فرمائی ہے کہ آسن عمل جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، محسنین کا لفظ آسن عمل کا حکم فرمایا ہے. تو یہ آسن عمل یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق ہو اور اللہ جلال کو محبوب ہو وہ عمل. یہ جو سنت کے مطابق ہو اور اللہ جلال کو بھی محبوب ہو. سنت کے مطابق ہر عمل اللہ جلال کو محبوب ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ قبولیت میں اور اللہ جلال کی محبوبیت میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں نسبت دوسرے ایام کے میں نیکیوں کی. اور وہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ محبوب اللہ جلال کے ہاں. دیکھیے نا، ذکر سارے ہی ہیں، لیکن آپ سنتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. ذکر تو سارے ہی ہیں، لیکن یہ کلمے اللہ جلال کو بہت ہی محبوب ہیں. یعنی ایک ہے اللہ کے ہاں اس کا درجہ، مرتبہ، اجر، ثواب کہ جناب ایک کے بدلے میں 10 کے سے زیادہ 700 سے بھی زیادہ اللہ جلال جتنا چاہے وہ گنتی کے حساب سے دے دے. لیکن ایک ہے عمل تھوڑا ہے لیکن اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہے، اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ جہاد کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ اکبر ان کو حکم دیا کہ جناب جہاد کے لیے جانا ہے تو اندوختہ جمع کرو، مال جمع کرو. جو صحابہ کرام سے ہو پایا وہ آگے ڈھیر کرتے گئے. اللہ اکبر کبیر. ایک صحابی ایسا ہے اس کے پاس 1 درہم تھا.
وہ درم لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے. نبی علیہ السلام نے وہ درم سب سے اوپر رکھا اور فرمایا یہ ایک درم سب سے وادی دے گیا. کیوں وادی دے گیا؟ کیسے کہ جن کے پاس دوسرا تھا اللہ اکبر اپنا مال تھا, انہوں نے تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیا ہے اور اس کے پاس تھا ہی ایک درم وہ بھی اس نے دے دیا. گویا کہ ایک درم زیادہ محبوب ہوا اللہ رب العزت. یعنی اس طرح ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبوبیت کے معیار مختلف ہیں. مختلف ایک درم زیادہ درموں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ لے جاتا ہے. اسی لیے ایک عمل وہ بساوقات اللہ جلال کے یہاں زیادہ قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. اصل مسئلہ اللہ جلال کے یہاں قبولیت کا ہے. اللہ جلال توفیق عطا فرمائے. تو دوسرا ان دنوں میں اللہ رب العزت توفیق دے تو نماز کے بعد تو ہم پڑھتے ہی ہیں یہ تکبیرات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر سے امام بخاری نے ذکر کیا ہے تاریخ کہ یہ دونوں حضرات جس وقت نماز یہ سوب جو جانے کا سوب فی الایام العشر یکبران و یکبر الناس میں تکبیر ہے. یہ دونوں حضرات بازار میں چلے جاتے ہیں اور انہی 10 دنوں میں اور یہ تکبیریں کہتے ہیں اور ان کی تکبیروں کو سن کے جو بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی ایام کے بارے میں ایک بات اور فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ أَيَّامًا مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ اکبر ہوئے کہ یہ اللہ کن دنوں میں اللہ کا ذکر کرے. ان دنوں میں اللہ کا ذکر کے دور خاص اللہ جلال نے فرمایا کہ ان دنوں میں. اور ایک حدیث میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ اللہ جلال کا ذکر کرو معدود گنے ہوئے دنوں میں. اب گنے ہوئے دنوں سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایام تشریق ہے. ایام تشریق ہے یہ 10 11 12 13 یہ ایام تشریق. اور یہ جو ہے ایام معلومات حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد یہ 10 دن ہے. یہ 10 دن ہے ذی الحج کے ابتدائی. تو گویا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات اللہ کا ذکر اللہ کے جو ہے نا کلمات تسبیحات ان کو بقصد پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی اللہ جلال وہ بھی قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم صرف مال پر نہ جائیں بلکہ اپنی زبان کو بھی اللہ رب العزت کی یہ ذکر سے تر رکھیں. اللہ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے فارغ ہو رہے ہیں اس وقت. آج کا سب سے بڑا رکن ادا کر کے عرفات کے دن میں حاضری کا, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حج و عرفہ کہ حج عرفات کی حاضری ہے. اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے. اور ان کی کل انہوں نے بھی قربانیاں کرنی ہے. 10 تاریخ کو وہاں 10 ہے, انہوں نے بھی قربانیاں کرنی. اللہ جلال ان کی قربانیاں بھی قبول فرمائے. اور یہاں جن کو اللہ جلال نے یہ سعادت بخشی ہے ان کی قربانیوں کو بھی اللہ جلال قبول فرمائے. اور جن کے پاس قربانی نہیں, میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے کہ اللہ نے دوسروں کو محروم نہیں رکھا. دوسروں کو جو حج پہ نہیں جا سکے تو دوسرے بات پیچھے رہنے والوں کو بھی اللہ جلال نے محروم نہیں رکھا. بشرطے کہ ہم یہ دن اسی طرح گزارے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دن گزارتے رہے ہیں. تو پھر بہت سی سعادتیں سمیٹنے کی اللہ جلال ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ جلال ہماری یہ قربانیاں جو کر رہے ہیں وہ بھی قبول فرمائے. اور ان ایام کو قیمتی جو ایام ہیں ان ایام میں اللہ جلال ہمیں تکبیرات تسبیحات پڑھنے کی اللہ جلال ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.